رائیونڈ کے علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ، پولیس جو ہمارے محافظ جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے، جب ہم لوگوں کو کوئی مشکل ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، ہم لوگوں نے سب سے پہلے پولیس کو کال کرنی ہے. لیکن یہاں پر جو پولیس ہے وہ کہا جاتا ہے نا الٹی گنگا بہنا، یہاں پر الٹی ہی گنگا بہ رہی ہے. اب یہ پولیس اہلکار ہے جس کا نام ہے ارسلان. یہ ایک گھر میں گھستا ہے جہاں پر خواتین موجود ہوتی ہیں. یہ اس گھر میں اپنے 3 اور مزید ساتھیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر مار پیٹ شروع کر دیتا ہے. مار پیٹ شروع کرتا ہے، خاتون ہے اس کو برہنہ کرتا ہے اور برہنہ کر اس کی ویڈیوز بناتا ہے، زیادتی کرتا ہے. اس خاتون کی 14 سال کی ایک بیٹی ہے اور اس کے ساتھ اس کی بھانجی اس گھر میں موجود تھی. اب اس گھر میں گھس کر اس کی بھانجی کو اس کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. ارسلان نامی یہ پولیس اہلکار ہے اور اس کے اوپر ایک ہی الزام عائد کرتا ہے کہ تم کہو کہ تم غلط کام کرتی ہو، تم دھندا کرتی ہو، تم دھندا کرتی ہو. خاتون مسلسل ایک ہی بات کرتی رہی کہ میری ویڈیوز مت بنائیں، میری ویڈیوز مت بنائیں، لیکن یہ پولیس اہلکار اس نے خاتون کی ایک نہیں سنی. گھر کے واش روم میں خاتون موجود ہے اور اس کو مکمل کیا ہوا ہے اور اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. مسلسل خاتون ایک ہی ریکویسٹ کر رہی ہے. پھر اس کے 3 ساتھی اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے سہیل، ابو بکر اور سکلین. یہ تینوں ساتھی بھی مبینہ طور پر خاتون اس کی بھانجی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر دھندے کا الزام لگاتے رہتے ہیں کہ تم لوگ دھندا کرتے ہو، ہم لوگوں کو تم لوگوں کی شکایت ملی ہے. جاتے جاتے گھر سے تقریباً 37,000 روپیہ بھی لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر جب محلے والے جو ہوتے ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں، وہ پولیس والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب تم کس طرح سے کسی کے گھر پہ گھس سکتے ہو اور کس طرح سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہو جو تم کر کے نکل رہے ہو. جس پر پولیس اہلکار جو ہیں وہ محلے داروں کو بھی کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شکایت ہوئی ہے کہ اس گھر میں دھندا ہوتا ہے، اس گھر میں 2 نمبر کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس گھر میں ریڈ کی ہے. وہاں پر یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود وہ سب کچھ کر آئے ہیں، ہم لوگ خود انہی مردوں میں شامل ہیں جو اس گھر میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں. خاتون کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور اپنا گزر بسر کرتی ہے. اس کی 14 سال کی ایک بیٹی ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. بالفرض اگر خاتون دھندا بھی کرتی ہے، بالفرض وہ یہاں پر یہ سب کچھ کرتی بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں اتنے دھڑلے کے ساتھ گھس جائیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کے ساتھ مار پیٹ کریں اور اس کے بعد کر کے ان کی ویڈیوز بنائیں. جتنی بھی ویڈیوز اس اہلکار نے بنائی ہیں جو کہ ارسلان ہے، وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر یا جو لوگ اس کیس کو سٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تک وہ ویڈیوز پہنچ چکی ہیں. چینل کی ریسٹرکشن کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے. خاتون کا آئی جی پنجاب صاحب سے ایک ہی مطالبہ کہ خدارا مجھے انصاف دیا جائے. میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے کہ میرے گھر میں پولیس اہلکار آتے ہیں اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. مطلب ایک عام شہری، ایک عام عوام کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ فرض ہے کہ بھئی خاتون دھندا بھی کرتی ہے تو آپ لوگ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو، آپ لوگ اس کو لے کر جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے، جو بھی طریقہ کار بنتا ہے آپ کرو. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کسی عورت کے دھندے میں ملوث کی آپ کو کال ملے گی اور آپ گھر میں جا کر اس کے آپ لوگ سمجھیں گے کہ چلو جہاں پر سارے کار ہیں وہاں پر ہم بھی اپنا نام ان چیزوں میں کر لیتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ان پولیس اہلکار کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. افسران کا کہنا ہے کہ سکلین، ابو بکر اور سہیل جو ہے وہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں، جبکہ ارسلان جو کہ ان کا مین سرغنہ تھا وہ اس ٹائم فرار ہے، وہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں نہیں ہے. مزید ابھی کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ دیکھنا باقی ہے. اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ.